بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے قرآن مجید کتنے برس میں نازل ہوا؟ جواب ہے پورا قرآن مجید 23 برس میں نازل ہوا۔ سوال ہے عرب جمہوریہ یمن کی کرنسی کا نام بتائیے۔ عرب کرنسی کا نام ریال ہے۔ سوال ہے کون سی نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ جواب ہے نفل نماز جو سفر میں ہو۔ سوال ہے بتائیے میت کی کون سی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ جواب ہے حضرت حارث بن زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ام العلال نامی انصاری عورت جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انصار نے مہاجرین کا قرار اندازی کے ذریعے تقسیم کیا تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون آئے۔ ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ جب وہ بیمار ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی، جب وہ فوت ہوئے تو انہیں غسل دے کر ان کے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اے ابو سعید، تجھ پر اللہ کی رحمت اور تیرے لیے میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ضرور عزت دی ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت بخشی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اور پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ان پر موت تو آ چکی ہے اور اللہ کی قسم میں بھی ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس انصاری عورت نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی کی برات نہیں کروں گی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کسی کی میت پر کھڑے ہو کر جانے انجانے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے۔ بعض لوگ میت کے چہرے کو دیکھ کر اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ موت کی سختی کی وجہ سے محروم یا محرومہ کا چہرہ نہیں بگڑا، اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا جنتی ہے۔ اس طرح کی مختلف رائے قائم کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کے اس حدیث معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کی رائے نہیں قائم کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالشبہ و شبہ جنتی ہیں۔ آپ سے اللہ تعالیٰ کی جنت انہی کے لیے ہے، لیکن انہوں نے امت کو سکھانے کے لیے ایسا کہا کہ انہیں خود کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے روزہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے رکھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا اس کنویں کا اندھا کنواں کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ سوال ہے نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ جواب ہے نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ سوال ہے کون سی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ جواب ہے اپنے یتیم بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے والی عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ سوال ہے مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کس صورت میں آیا؟ جواب ہے سورۃ بنی اسرائیل میں۔ سوال ہے غار حرا کیوں مشہور ہے؟ جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے نزول کے اعتبار سے پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے نزول کے اعتبار سے پہلی سورت سورۃ العلق ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد قرآن مجید کے علاوہ کون سی الہامی کتاب میں آیا؟ جواب ہے انجیل میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی مبارک کا کیا نام تھا؟
جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی مبارک کا نام ام حبیبہ تھا۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کس غزوہ فتح کے بعد حیدر کہلائے؟ جواب ہے غزوہ خیبر کی فتح کے بعد۔ سوال ہے بتائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس مقام پر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا؟ جواب ہے سترت المتنی کے موقع پر۔ سوال ہے قرآن مجید میں مکی صورتوں کا موضوع کیا تھا؟ جواب ہے توحید، رسالت، آخرت، انبیاء کے واقعات اور صبر کی تنقید مکی صورتوں کا موضوع ہے۔ سوال ہے ہجرت مدینہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس آیات کی تلاوت کر رہے تھے؟ جواب ہے سورہ یاسین کی تلاوت۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے سورۃ الاحزاب میں۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ جواب ہے ابو طالب۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال ہے پتھر میں موجود کیڑے کو رزق کون دیتا ہے؟ جواب